بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانے سے روک دیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر جھنڈا ہاتھ میں تھام لیا اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس بے جگری سے لڑے کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ ایسے میں مشرکوں کے ایک سردار طلحہ بن ابی طلحہ بن عبد العزیز نے مقابلے کے لیے للکارا۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ خاک پر تڑپنے لگا۔ غزوہ خندق میں کافروں کے سردار عبدود نے کسی کو تنہا مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا، کسی اور کو بھیجو، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا اور وہ مقابلے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر تک تلواروں سے مقابلہ جاری رہا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبدود کا کام تمام کر دیا۔ فتح خیبر کے موقع پر جب قلعہ کسی سے فتح نہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں علم دیا گیا۔ قلعے کا سردار مرحب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں رجزیہ اشعار پڑھتا ہوا آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا صفایا کر دیا۔ قلعے کا دروازہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا۔ ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور 2 گواہ بھی پیش کر دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہوں کو دھمکی دی کہ اگر ان کی گواہی جھوٹی نکلی تو سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کسی دوسرے کام میں لگ گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر دیکھا تو دونوں گواہ موقع پا کر چل دیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملزم کو بے قصور پا کر چھوڑ دیا۔ ایک بار کچھ نارنگیاں آئیں، انہیں مسلمانوں میں تقسیم کیا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک نارنگی اٹھا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فوراً نارنگیاں ان کے ہاتھ سے چھین لیں اور پھر انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مرتبہ اصفہان سے مال آیا، مال میں ایک روٹی بھی تھی۔ آپ نے مال کے 7 حصے کیے تو ساتھ میں روٹی کے بھی 7 حصے کیے، پھر ان ٹکڑوں سمیت مال کو تقسیم کر کے بیت المال کو خالی کر دیا۔ اس کے بعد بیت المال میں جھاڑو دیا، 2 رکعت نماز پڑھی تاکہ وہ قیامت تک ان کی امانت اور دیانت پر گواہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے 25-26 برس کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں دنیاوی عیش کا کیا کام تھا؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت سے شادی ہوئی۔ انہیں جہیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ ملا۔ یہ چیزیں لے کر وہ علیحدہ گھر میں آ گئے۔
दावत वलीमा के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक ज़िरहा के सिवा कुछ न था। चुनाचा उसको फ़रोख्त करके दावत वलीमा का सामान ख़रीदा। इसमें खजूर, जौ की रोटी, पनीर और एक ख़ास किस्म का शोरबा था। लेकिन ये उस ज़माने का पुरतकल्लुफ़ वलीमा था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि इससे बेहतर वलीमा उस ज़माने में नहीं हुआ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सामान अपने घर से लाई थीं, उसमें एक चीज़ का भी इजाफा नहीं हो सका। चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में निशान पड़ गए। घर में ओढ़ने के लिए सिर्फ एक चादर थी, वो भी इस कदर मुख्तसर कि पाँव छुपाते तो सर तक नहीं पहुंचती थी और सर छुपाते तो पाँव खुल जाते थे। कई हफ्ते गुजर जाते, घर से धुआं ना उठता। भूख की शिद्दत होती तो पेट से पत्थर बांध लेते। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रोज़ मज़दूरी के लिए घर से निकले। मदीने के करीब एक बस्ती अवाली में एक बूढ़ी औरत अपने खेत को पानी से सैराब करना चाहती थी। उसके पास पहुंचकर उजरत तय की और पानी खींचने लगे, यहाँ तक के हाथों पर आबले पड़ गए। इस कदर ज़बरदस्त मेहनत व मशक्क़त के बाद एक मुट्ठी खजूरें उजरत में मिली। खजूरें लेकर बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैफियत सुनकर शौक़ से खाने में साथ दिया। खिलाफत मिलने पर भी उनका हाल यही रहा। मोटा जूठा लिबास और रूखा फीका खाना उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत था। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन ज़रीर नामी एक आदमी इनके साथ खाने पर थे। दस्तरख्वान पर निहायत मामूली खाना देखकर उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को परिंदे के गोश्त का शौक़ नहीं? जवाब में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इब्ने ज़रीर, खलीफा वक्त को मुसलमानों के माल में से सिर्फ 2 प्यालों का हक है, एक अपने और अपने घर के लिए और दूसरा खल्के खुदा के सामने पेश करने के लिए। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक कमी कोताही माफ़ फरमाए।